أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہاں سے آگے کچھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کی بات کی ہے. سورۃ نساء میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آغاز سے ہی حقوق العباد کا تعلق ہے. وہ مسائل جن کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے انہی کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے آگے جو چند آیات ہیں اس کے بارے میں چند باتیں پہلے آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ جو ہی لفظ وراثت، وصیت اور حقوق اور فرائض اور اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف زندگی بھر کی رہنمائی نہیں دی اس کتاب میں، بلکہ موت تک کے وقت کے جو معاملات ہیں اس کو اسلام نے ہمارے سامنے کھولا ہے. دوسری بات یہاں سے جو آگے ہمیں پتہ چلتی ہے، تھوڑی سی آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بلکہ آیت 7 سے 10 کو ایک سٹریچ میں تھوڑا سا کر کے پھر اس کا جو اس دور میں تناظر تھا اس کو بھی دیکھیں گے، اور آج کے دور میں ہم ان آیات کو کس طرح سمجھیں گے اس کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، یعنی جو مال ماں باپ اور عزیز و قارب چھوڑ مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے. ہوگا کیسے؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے بھی تھوڑا سا ان کو دے دو اور ان سے نرمی برتو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی. اس لیے اللہ سے ڈر کر جچی تلی بات کیا کریں. باقی رہ گئی وہ بات جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور بے شک وہ لوگ جو ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے ہی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے. اور یہاں سے آگے کچھ اور باتیں ہیں. تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات ہم کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اسلام لے کر مکہ میں آئے یا عرب میں آئے تو اس وقت میراث کے معاملے میں عربوں کے اندر کچھ خرابیاں تھیں. اور یہ چیز ہم پیچھے سے بہت دفعہ دیکھ چکے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اس دور کی بدعت یا اس دور کی رسومات
وہ چیزیں جو وقت کا رواج بن چکی تھی، ایک چیز لوگوں کے اندر تھی اور وہ غلط تھی لیکن وہ اس کو ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے تھے، یہ کہہ کر کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے کراتے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سسٹم کو ڈیولپ کیا۔ کہیں بھی کوئی نیا کام شروع ہوتا ہے تو ہر سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے مال کی تقسیم کا حصہ رکھا، جو اس وقت کی بری رسومات تھی، ورثہ، وراثت، وصیت وغیرہ کے بارے میں، اس میں پہلی برائی تو ان کی کیا تھی کہ ورثے میں عورت کو حصہ نہیں دیتے تھے، چھوٹے لڑکوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ بعض حالات میں صرف گھر کا جو بڑا لڑکا ہوتا تھا، مرد، جو کہ جنگ میں لڑنے کے قابل ہوتا، اس کو ساری جائیداد دیتے، کیونکہ عربوں کی بہت زیادہ جو نظر تھی نا وہ لڑائی اور مال کے جمع کرنے اور اس طرح کی چیزوں پہ تھی، تو وہ اپنی عقل سے یہ سوچ لیتے تھے کہ جو جنگ کر سکتا ہے بس اسی کو مال کی ضرورت ہے۔ تو ظلم کس پہ ہوتا تھا؟ عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، چھوٹے بچوں پہ ظلم ہوتا تھا، صرف گھر کا جو بڑا بچہ ہوتا تھا اس کو مل جاتی تھی جائیداد۔ ایک اور زیادتی کیا تھی کہ ساری دولت بعض اوقات متبنہ کہتے ہیں لے پالک، اڈاپٹڈ سن کو، یعنی بعض حالات میں ساری جائیداد جو تھی وہ متبنہ کو دے دی جاتی تھی، اپنے سگے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف کسی لے پالک منہ بولے بیٹے کو دے دیا جاتا تھا۔ یہ تو بات تھی عرب اور مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں۔ اگر عیسائیت کو دیکھ لیں، کیونکہ اسلام سے پہلے کا جو دوسرا ایک بڑا مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھی، تو عیسائیت میں قانون وراثت کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی قانون ہی نہیں ہے، انجیل میں کوئی قانون نہیں ہے۔ ہاں، تورات میں قانون تھا لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو لہٰذا آپ ذرا سوچئے کہ اسلام کس وقت یہ آیتیں نازل کر رہے ہیں، جب لوگوں کو وراثت کے نام پہ مذہباً کوئی بھی قانون یا کوئی ضابطہ نہیں ملتا، اور آج تک عیسائیت میں وراثت کے نام پہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی لیے پھر ایکسٹریم کیا ہوئی کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی مر جاتا ہے اور ول کے نام پہ، وہ ول کس کو کہتے ہیں؟ اپنا پورا مال۔ اسلام ول کس کو کہتے ہیں؟ یہ آگے جا کے جہاں بات آئے گی تو آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کیا بات ہوگی کہ اگر کوئی مر جائے، دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہی ہو رہا ہے، اور کچھ بھی اپنے مال کے بارے میں نہ کہے، تو وہ پورے کا پورا مال حکومت کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے۔ اسی قانون کی زد میں آنے کے ڈر سے بہت سارے مسلمان جو نان مسلم کنٹریز میں، یو ایس اے اور کینیڈا کا مجھے نہیں پتہ لیکن یو ایس اے کا مجھے ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ وہاں کے مسلمان بھی اس فکر کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ول لکھ کر، خاص طور پہ لیگل پیپرز پہ اپنے وکیلوں اور لائرز کے ذریعے نہ رکھی، تو خدا نخواستہ کل ہمارے مرنے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ ہمارا سارے کا سارا مال جو ہے وہ گورنمنٹ کو مل جائے گا، بلکہ بچے تک گورنمنٹ لے لیتی ہے۔ یہ بھی اصل میں دور جاہلیت ہی کی ایک یادگار ہے، کیونکہ عرب کا ایک اور بھی برا رواج کیا تھا کہ عورت کو وراثت میں حصہ دینا تو دور کی بات، عورت مال وراثت سمجھی جاتی۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا، اس کی بیوی جو اس کے پیچھے تھی وہ کوسچن مارک ہوتی تھی لوگوں کے لیے۔ اب ذرا تصور میں لائیے، ایک عورت، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، دکھ ہوگا، سکھ ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اس کے مال کی دیکھ بھال کیا ہوگی۔ اس کے بعد اس پہ ایک اور بجلی ٹوٹتی ہے کہ خبردار، کل تک تو جو تمہارے پرس میں پیسے تھے وہ تمہارے شوہر نے تمہیں دیے ہوں گے، لیکن آج تم نہیں لے سکتی، ساری اس کی چوڑیاں اتروا لو، سب کچھ اتار کے بانٹ دو گھر کے کسی بڑے لڑکے میں، وٹ ایور، کسی کو بھی دیں، اس کو نہیں دینا۔ ایک اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا تھا کہ عورت کھڑی ہے اور کسی پرسن، یعنی خاندان کا ہو یا غیر ہو، اس کو پورا اختیار تھا، کپڑا پھینکتا تھا، یعنی جیسے ہمارے ہاں دوپٹے ڈالنا کہتے ہیں نا بعض لوگ، کپڑا پھینکتا تھا۔ جس مرد کا دوپٹہ یا کپڑا اس عورت کے اوپر گر جاتا، وہ عورت اسی مرد کا ورثہ سمجھی جاتی۔ اب وہ اس کو گھر میں لائے، اس کو بیچے، اس سے شادی کرے، یا اس کا سارا مال لے کے اس کو ملازموں کی طرح رکھے، پورا اختیار تھا۔ اس طرح کی بری رسمیں تھیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا کہ عورت کے لیے شوہر کے بعد جینا ایک دھوبر تھا، اور اسی کی یادگاریں آج آپ کو ہندو دھرم میں بھی مل سکتی ہیں
شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی ستی ہونے کی رسم شاید انہی مظالم کا احتجاج تھا کہ جو زندگی ایک عورت کی شوہر کے بعد ہو جاتی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ یہ اسی کے ساتھ مر جائے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ کچھ بھی قانون نہیں تھا۔ اللہ کی ذات نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ زندگی بھر مال کا سنبھالنا، اس کا استعمال اور اس کا طریقہ سکھایا، بلکہ مرنے کے بعد اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کے لیے بھی بہترین رہنمائیاں دیں۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ روشنی کے دور کے اندر آنے کے باوجود اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور وہ ساری رسومات کسی نہ کسی طریقے سے آج ہمارے اندر بھی آ گئیں۔ آج عیسائیت میں کوئی مرنے والا اپنی پوری جائیداد کسی کتے کے نام لگا دے، پوری اجازت ہے۔ بلی کے نام لگا دیں، اجازت ہے۔ کسی ٹرسٹ کو دے دیں، پوری اجازت ہے۔ تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے جب لوگ اس طرح کی سیریمنیز کرتے ہیں کہ پوری جائیداد اپنی کتوں کے نام پہ ہوتی ہے، اور ان کو سل کے کوشنز پہ بٹھا کے ان کے گلوں میں ڈائمنڈز پہنائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ظلم یہ ہے کہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچے تو سڑکوں پہ ہوں، ان کو تو پتہ نہیں ہم کدھر ہیں، اور وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، پالا بھالا، ان کا آپ کے مال، چھوڑے ہوئے مال میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ تیسرا ظلم ہے۔ بیویاں تو ویسے زندگی میں ہی اکثر ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہیں جو نکاح کے بندھن میں بندھ بھی جائیں۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مرنے والے کے مال کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہوتا ہے۔ اسلام نے مرنے والے کے مال کا یوں مذاق نہیں بنوایا کہ اس کو مرنے کے بعد جو مرضی جہاں کر دے۔ اس لیے اسلام نے کچھ ضابطے دیے، اور اس میں بھی تدریج کو ملحوظ رکھا۔ ملحوظ سے مراد یہ کس کا لحاظ رکھا؟ جب کسی جگہ بہت زیادہ برائی ہو جاتی ہے نا تو اس کی اصلاح کے لیے بہت صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں سے اگلی آیتوں میں ہم کچھ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ پھر کچھ باتیں رہ گئیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو مشکل ٹرمز میں ڈالوں، کیونکہ وراثت کا موضوع لوگوں کو خشک لگتا ہے، بوجھل لگتا ہے۔ حالانکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا صوتی حسن ان آیات میں ہے، اتنا ردمک ہے، اتنا میتھمیٹیکل ہے کہ جس بندے کو ہلکی سی بھی میتھمیٹک آتی ہے وہ اس کو بہت انجوائے کرے گا۔ تو آئیے ذرا آیت 7 سے لے کے آگے چلتے جائیں گے۔ کوئی چیز رہ گئی انشاءاللہ اینڈ پہ اس پہ بھرپور بات کی جا سکتی ہے کہ اسلام اس میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کہ ماں باپ چھوڑ جائیں، والاقربون اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی احکامات دیے گئے وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مذکر کے صیغوں میں مذکر اور مؤنث دونوں کو دیے گئے، لیکن وراثت کا قانون دیا بات شروع ہوئی تو بڑے ہی اچھوتے انداز سے للرجال کی بات کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں للرجال کے بعد وللنساء کا لفظ آ گیا۔ اصل میں اشارہ ہے اس میں کہ عربوں میں تو وراثت کے مال میں عورت کو حصہ دینے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک نئی سوچ دے رہا ہے، ایک نیا رائزن ہو رہا ہے، ایک نیا اسلام کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو عورتوں کو بھی حصے دو۔ اور رجال سے مراد رجل کی جمع ہے، مرد، یعنی مردوں کا بھی حصہ ہے۔ اس لفظ رجال میں بڑے لڑکے کی بجائے چھوٹے بچوں کو بھی شامل کیا گیا کہ تم مرنے والے کے مال کو مردوں اور عورتوں میں برابر یا جس طرح حالات کی تقسیم ہوگی اس طرح استعمال کرو۔ اور پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس کا ربط دیکھ لیجئے تو پہلی ہی چند آیات میں ہم نے خاندانی زندگی کی کچھ باتیں دیکھی، پھر اس میں یتیموں کی بات آئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میراث کی جو کمی بیشیاں تھی اس کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام کی نظر کسی معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو حقوق دلانے پر ہے۔ آج حقوق کا بہت غرغلہ ہے، رائٹس کی بات بہت ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے کہ جن کو تو حقوق ادا کرنے ہیں وہ تو دینے کو تیار نہیں ہے، اور جنہوں نے لینے ہیں ان کے ہاتھوں میں بینرز پکڑا کے ان کو سڑکوں پہ نکال دیا۔ فرسٹریشن ہوئی نا۔ آج کے دور کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ چھوٹے بچے کو بھی کانشیس کر دیا کہ تمہارے حقوق ہیں۔ وہ بھی گھر آ کے کہتا ہے کہ اگر ماں تم نے مجھے کچھ کہا تو میں پولیس کو فون کر سکتا ہوں۔ عورتوں کو بتا دیا کہ تمہارے حقوق ہے۔ اب ہوا کیا کہ مردوں میں تو ابھی وہ جذبہ ہی نہیں، وہ اتقوا اللہ کی بات ہی نہیں ہے۔ مرد حقوق دینے کو تیار نہیں، عورتیں مانگنے کو تیار ہوئیں۔ اس کا نتیجہ آج کے دور میں چھینا چھپٹی اور اضطراب کی صورت میں ہے۔
اسلام نے ایسی تعلیمات دی کہ جنہوں نے حقوق دینے ہوتے تھے وہ آ کے پوچھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام میں سے کوئی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی بتائیے ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے، تو اس کے جواب میں اپنے 6 حقوق بتائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ جن کے ذمہ حقوق ہیں وہ اتنے کانشیس ہو جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا اتنا فکر لگ جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی فکر کریں، اور جن کو ملنے وہ اتنے بھولے ہوں کہ ان کو جب ملیں تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو یہاں للرجال نصیب مما ترک کا لفظ آیا، نصیب کا لفظ نصب سے ہے، نون صاد با، یہ وہی نصیب ہے جو ہمارے ہاں اردو میں بولتے بھی ہیں اور بسوں اور رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا، ہاں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا کے ساتھ، یہ بھی اکثر لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا، اور پھر بھی رو ہی رہے ہوتے ہیں مال کے اوپر کہ اس نے میرا حصہ کیوں لے لیا۔ تو نصیب وہی ہے جس کو ہم قسمت کے لیے آتے ہیں، مقرر حصے کو کہتے ہیں۔ عربی میں حصے کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، حزن بھی ایک حصہ ہوتا ہے لفظ، تو یہاں خلاق بھی ہوتا ہے، تو نصیب مقرر حصہ ہے۔ ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں نا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، تو اصل میں اس میں ہم یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقرر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ تو کہا کہ مردوں کے لیے بھی ہے، کس میں سے حصہ ملتا ہے؟ پہلی چیز جس میں سے انسان کو حصہ ملتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ یہاں والدان 2 والد، مراد والدین یعنی ماں اور باپ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ کسی کو ورثہ ملے گا تو اس کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ملے گا، اور بعض حالات میں کچھ اور رشتہ داروں کے ذریعے سے بھی ملتے ہیں، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ پھر وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، اور ان کو بھی، عورتوں کو بھی حصہ دو اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ کتنی جائیداد میں سے حصے بٹنے شروع ہوں گے؟ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اس میں سے بھی جو قلّ، قاف لام لام، اردو کا لفظ قلیل اسی سے ہے، تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہو یا او کسر یا بڑا ہو، نصیبم مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مرنے والے کے مال میں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز، سوئی، سلائی، اس کے پہنے ہوئے کپڑے، حتیٰ کہ میت کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا موت کے وقت، وہ بھی کوئی ایک بندہ اپنی مرضی سے مسکینوں کو یا غریبوں کو نہیں دے سکتا جب تک وراثت کی بانٹ نہ شروع ہو جائے، اور اس وقت تک کسی کو اپنی مرضی سے کوئی ایک نہیں دے سکتا۔ مثال ہے کہ کوئی مرا اور اس وقت ایک ہی بیٹی پاس تھی، اور وہ کہے کہ یہ ماں کی ناک کا جو کیل اترا ہے یہ میں ہی رکھ لوں، اور یہ چوڑیاں تو مجھے ہی وہ کہہ گئی تھی کہ تم نے میری بڑی خدمت کی بیماری میں، مت کرو ایسی خدمتیں جس کے صلے دنیا میں لینا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ پھر خدمت کرنے کی توفیق ہی چھین لے گا۔ تو کہہ دیا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کچھ ورثہ کا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور کسی کی بیمار پرسی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اسی میں اس شخص کا انتقال ہو گیا جس کی عیادت کے لیے بیٹھے تھے۔ پاس ہی چراغ جل رہا تھا جس میں تیل تھا۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ شخص فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس چراغ کو بجھا دو، کیوں کہ اب یہ ورثہ کا ہے مال، یعنی اب اگر اس کو جلانا ہے یا اس کو نہیں جلانا تو اس کا تعلق اس کی اجازت وارث دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سوئی سے لے کے سلائی تک بڑی سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس کو طریقے سے بانٹا جائے گا، اچھے طریقے سے بانٹا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں، کوئی کمی نہیں کر سکتا، کوئی بیشی نہیں کر سکتا، اور ہر بندہ اس پہ مکلف ہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ یہ ابتدائی دور کا حکم تھا، شروع میں بھی حصے نہیں بٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی سے بات کہہ دی۔ ہوتا کیا تھا کہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے اسلام کے آغاز میں، تو بہت سارے لوگ خود تو مسلمان ہو چکے ہوتے لیکن ان کے رشتہ دار اور قریب کے جو لوگ تھے وہ بھی کفر پہ ہوتے، تو لہٰذا قانون وراثت بھی تدریج کے ساتھ ملا۔ شروع میں ایک مسلمان کے مرنے پہ اس کی وراثت دوسرے مسلمان کو ملتی تھی ولایت کے رشتے کے ناطے سے، یعنی دوستوں کو دے دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار تو کفر پہ تھے، اور کفر جو ہے وہ ورثے کے ملنے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی مرضی سے حصے مقرر کر دیے۔ اب یہاں سے حصے کی بات کر دی، ہلکی سی ذہن سازی کر کے طریقہ بھی بتا دیا کہ وَإِذَا، اور جب کبھی، حضر القسمت، حاضر ہوں ورثے کی تقسیم کے وقت،
کون؟ اولو القربا، قرابت والے. یہاں کون سے اولو القربا ہے؟ بریکٹ میں لکھ لیجئے غیر وارث، یعنی جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا تھا، ان میں سے اگر کوئی مال کی تقسیم کے وقت موجود ہو. اور کون ہو؟ والیتامى، یتیم، والمساکین، اور مسکین، یعنی گھر کے ملازم ہو سکتے ہیں، کوئی غریب رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر کا بندہ جس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملنا تھا. تو کیا کرو؟ فارزقوہم، تو دے دو ان کو. کن کو؟ ان سارے غریب غربا کو. منہ، اس میں سے. کس میں سے؟ ورثے کے مال میں سے. اور اگر نہ دینا چاہو یا اتنا ہے ہی نہیں کہ کسی کو ایکسٹرا دو، تو وقولوا لهم قولا معروفا، تو ان کو معروف طریقے سے بات کر دو، یعنی پیار کی بات کر دو. یہ نہ کہو کہ آ جاتے ہیں، نظر رکھ لیتے ہیں، مانگنے لگتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 8، اس کے بارے میں آپ لکھ لیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے حقوق کی بات ہے جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. ایسے لوگوں کو محروم الارث کہتے ہیں. لفظ وارث ہے نا، اس کا روٹ بھی اصل میں حمزہ را سین سائی آتا ہے. تو محروم الارث لوگوں کو حصے دینے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. میں آسان سے لفظوں میں بولنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ان کے حصے بتا دیے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 11 میں آنے والا ہے. ابھی اس پہ بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں، کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا. ابھی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ کچھ کو نہیں دیا جائے گا، تو اس کو تم اپنی خوشی سے دے دو. محروم الارث، ورثے سے محروم لوگ جن کو کچھ نہیں ملنا، محبت کی وجہ سے دینا چاہتے ہو، خالہ ہے، پھپھی ہے، چچی ہے، تائی ہے، کسی سے زندگی میں بڑا پیار تھا، ورثے میں تو نہیں مل رہا. پھر ساتھ ہی کوئی غریب بھی ہے، گھر کا ملازم ہے، یتیم ہے، مسکین ہے. اب دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پہلے بانٹو. پہلے ورثہ کو دو، جو 11 آیت نمبر 11 اور 12 میں آ رہا ہے اس کی مطابق دے دو. پھر وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو دے دیں جو محروم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس کو یوں سمجھتی ہوں کہ آپ باہر کے ملک میں رہتی ہیں، آپ 2-4 سال کے بعد پاکستان گئی، لوگوں کو پتہ ہے آپ اپنے ساتھ بڑے بڑے سوٹ کیس لے کے آئی ہوئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور ان کو آپ کی عادت کا بھی پتہ ہے کہ آپ ان کے لیے گفٹس لائی ہیں. اب جب آپ اپنا سامان کھولتی ہیں نا، تو قریب وہ سارے رشتہ دار تو بیٹھتے ہی ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ لائی ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے سسرال والے، واٹس ایور. لیکن اس وقت وہاں کوئی ایسا بھی بیٹھ سکتا ہے جس کا آپ کو یاد ہی نہیں تھا، آپ کو ایون پتہ ہی نہیں تھا وہ ہے. مثلا گھر کا کوئی ملازم ہے، چلیں اس کے لیے تو آپ نے لیا ہوگا کچھ نہ کچھ، اور یقیناً آپ لے کے جاتے ہوں گے. لیکن کوئی باہر کا بندہ، ایسے ہی کوئی آپ کا رشتہ دار دور پار کا اس دن آیا ہوا تھا تو وہ بھی گھر میں ہے. ایسے لوگوں کو بھی امید ہو سکتی ہے کہ اچھا سب کو مل رہا ہے، ہمیں بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک اصول سکھا رہا ہے کہ کسی کے لیے تم نے ابھی نہیں بھی سوچا ہوا تھا تو اتنی گنجائش رکھو کہ اس کو بھی کچھ دے دو. یہ خالہ میں آپ کے لیے لائی تھی، پھپھو یہ آپ لیجئے گا، چاہے آپ نے نہیں لانا تھا. کیوں کہ انسانی جذبات جو ہے نا یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں جواب دہی اور ذمہ داری نہیں سکھائی بلکہ دلداری بھی سکھائی ہے. بعض دفعہ اپنی پسند کی چیز ہے، آپ کے ساتھ اور کچھ بھی ایکسٹرا نہیں، وہ دے دیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں گے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اور پچھلی آیت کے اندر ہمیں جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ سارے حصے اللہ نے فرض کر دیے، نصیبا مفروضہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حصوں کی تقسیم تبدیل نہیں کی جا سکتی. آپ اس کا آرڈر چینج نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے وہی ہے. پھر دوسرا اشارہ اس میں ملتا ہے کہ حصہ لینا لازم ہے. ہمارے دور میں بھی بہت ساری بدعات شامل ہو گئیں ورثے میں، جس میں بہت معروف کیا ہے کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کو جہیز دے دیا تھا. دیکھیے اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری. پہلے خلاف شریعت کام کرتے ہیں، وہ چیز جس کا اسلام میں کانسیپٹ وہ نہیں تھا جو آج بن گیا، اس طور پہ لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دیتے ہیں. چلو آپ کی مرضی، آپ دے دیں، آپ کی بیٹی ہے، لیکن دوسروں کو کیوں بتاتے ہیں تاکہ دوسرے بھی جلیں اور کڑیں. ہاں، لیکن بعد میں اس کا ورثے سے کیا تعلق ہے؟ کیا بیٹے کی شادی پہ خرچہ نہیں آتا؟ بہو کا بھی زیور میرا خیال ہے اتنا ہی سے اس سے زیادہ ہی بنتا ہے جو بیٹیوں کا بنتا ہے. تو لہٰذا
کوئی بہن خود یہ کہہ دے کہ مجھے ورثے میں حصہ نہیں لینا، مجھے اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہے اور میں اتنی بھوکی تھوڑی ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ لینے کے بعد آپ کا جس کو دل چاہے دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اگلی آیت 11 سے اگلی آیتوں میں آئے گی، لیکن مفروضاً کے لفظ سے یہ اشارہ ہمیں مل گیا کہ اسلام نے ورثے کی تقسیم میں جس اصول کو سامنے رکھا ہے نا، وہ کیا ہے؟ الاقرب من الاقرب، قریبی سے پہلے۔ ہمارے ہاں ایک محاورے میں بات بولتے ہیں کہ جتنا رشتہ ہوتا ہے نا اتنی ہی محبت ہوتی ہے، رشتہ دور کا ہوتا جاتا ہے تو محبت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ سنی بھی ہے یہ بات؟ ہاں، قربت ہے نا، آپ کو اپنی ماں سے جو پیار ہے، جو اپنی خالہ سے ہے، وہ آپ کو اپنی خالہ کی آگے اور جو ماں کی چچا زاد بہنوں سے تو وہ نہیں ہے نا۔ تو جتنا نزدیک کا رشتہ ہوتا ہے نا اتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی بانٹ میں قرابت کو دیکھا ہے۔ رشتہ داری میں جو بہت بڑی چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ کیا چیز وہاں قرابت کے ناطے سے آتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا اصول ضرورت کا بھی ہے، جو کہیں نہ کہیں جا کے بدل جاتا ہے، لیکن عموماً حالات میں ضرورت کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہاں بس نصیبہ مفروضہ کہہ کر بتا دیا کہ حصے لینے پڑیں گے۔ جہیز وراثت کا اور وراثت جہیز کا بدل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اکثر تو بہنوں کو دیتے ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ اپنے گھر میں کھاتی پیتی ہوں، کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا؟ اللہ نے دی ہے، لے کے جس کو مرضی دے دیں۔ اور یاد رکھیے کہ وہ مال جو دوسرے کا حق مار کے لیا جاتا ہے نا، وہ بڑی نحوست لے کر آتا ہے۔ بدترین ہے وہ مال جو کسی حق والے کا حق مار کر لیا جائے، چاہے حق مارنے والے سگے بھائی یا بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھیے کہ وراثت کی تقسیم میں جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بعض جذبات کی بنیاد پہ یہ ماں کے کڑے ہیں، یہ مجھے پسند آ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے مجھے ماں یاد آتی ہے، اس کو اتار لیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جب حصے بٹیں اس وقت آپ کو پسند ہے، آپ کہہ دیں یہ لے لوں، اس کی قیمت لگا لیں، اس کے بدلے میرے سے وہ زمین لے لیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ بعد میں نیگوسیشن ہو سکتا ہے، لیکن ابتدا میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح اگر کسی بچے نے ماں باپ کی خدمت کی ہے زندگی میں اور دوسرے نے نہیں کی، اس کا کوئی تعلق مال کی بانٹ سے نہیں ہے۔ مثلا ایک بچہ چھوٹا تھا، ماں اس کے پاس رہتی تھی یا باپ اس کے پاس تھا، اس نے 10 سال خدمت کی، اس کی بیوی نے بھی بہت خدمت کی۔ دوسرا بچہ باہر رہتا تھا، چلے خود نہیں آ سکا، پیسہ بھیجتا تھا یا پیسہ بھی نہیں بھیجا، کبھی آئے اور عید پہ آئے، اور جو رسمی طریقہ کار ہے، وراثت کی تقسیم میں دونوں کے حصے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے خدمت کی ہے نا ماں کی، اس کو اللہ دے گا اجر انشاءاللہ۔ اور مال پہ نظر رکھ کے کسی کی خدمت کریں تو اس سے پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی بات کہ دیکھو تمہیں جو میں نے کہا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ پھر اگلی چیز ذہن میں رکھیے کہ وراثت کی تقسیم انتقال کے چند دن کے اندر کر دینی چاہیے۔ جتنا اس معاملے کو ڈیلے کرتے ہیں اتنا اس سے مسئلے اٹھتے ہیں۔ مال کی ویلیو بدل چکی ہوتی ہے۔ جب باپ کے فوت ہونے کے 5 سال بعد خیال آتا ہے کہ ورثہ بانٹیں، تو پھر فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ یہ گھر جس کے اندر رہ رہے ہیں اس کی ویلیو آج کی لگائیں یا 5 سال پہلے کی لگائیں۔ کل تو ڈالر اتنے کا تھا، آج تو اتنے کا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے آسانی سے بات کر دی، 3 دن کے اندر یہ معاملے نبٹ جانے چاہیے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، یہ بھوکا ننگا ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کو ہم نے دیکھا کہ خود بھی ماشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمت، دین اور دنیا دونوں بے شمار، اور بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹا جوان بھی تھے، عالم بھی تھے اور دولت بھی تھی۔ تیسرا دن جب گزرا اور بیٹے کی وفات ایک جب بوڑھے باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، جب تیسرا دن ہوا تو وہ بچوں اور کے پاس آئے جہاں ان کا گھر تھا، کہنے لگے مجھے میرے بیٹے کے مال میں سے ورثہ چاہیے۔ تو لوگوں کو تھوڑی سی یہ بات معیوب لگی کہ بھئی ابھی تیسرا دن ہے اور کیا ہوا اور ان کو کس بات کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا حق ہے، میں لوں گا میرے بچے کا۔ کیوں کہ اللہ نے حصہ دیا، لیا ان سے، اور اس کے بعد وہ سارا کہیں وقف کر دیا، کہیں صدقہ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا۔ کیوں کہ اللہ کا حق ہے، میں اپنے بیٹے کے مال کو اپنی زندگی میں اچھی جگہوں پہ لگا جاؤں، بچوں نے تو پتہ نہیں کہاں کھا پی دینا ہے۔ تو لہٰذا ان معاملات میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ جیسے آج میں اور آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے نا ٹریفک کے رولز کو بریک کرنے کا،
گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے، آپ دے سکتے ہیں ٹکٹ؟ نہیں دے سکتے. آپ فون کر سکتے ہیں پولیس کو کہ یہ قانون توڑ ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، حق نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے جو حقوق بنائے ہیں نا، ان کے اندر ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے. اب آیت نمبر 8 میں یہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ویسے نہیں ملنا تھا، اب تم ان کو دے دو. اور خاندان کے اندر کچھ نہ کچھ بڑے لوگ ایسے سمجھدار ہونے چاہیے جو ایسی موتوں کے وقت پھر بیچ میں پڑھ کے مال کی تقسیم کروا دیں. دیکھیے کہ ہمارے ملکوں میں چونکہ بھی اسلامی قانون نہیں نافذ اور ڈنڈے کے زور پہ ایسے کام نہیں ہو سکتے، تو خاندانوں میں ایسے سمجھ بوجھ والے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ ظالم چیز ہے کہ جس پہ بھائی بہن پھٹ پڑتے ہیں، خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، چچے بھتیجوں کی اور بھتیجے چچاؤں کی جان لے لیتے ہیں صرف مال کے جھگڑوں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو چلا گیا تم نے بھی جانا ہے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ بھی جذبات دل میں رکھیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ آج اگر مجھے کسی کا مل رہا ہے تو کل میرا کون لے گا. یہ ہے وہ سوچ جو اسلام دینا چاہتا ہے. اگر کوئی مال ورثے پہ جھگڑتا ہے نا تو اس سے بڑا نہ سمجھ ہی کوئی نہیں. سمجھ لے کہ اس نے موت کو، لذتوں کو توڑنے والی جانا ہی نہیں ہے. حیرت نہیں ہوتی کہ جو باپ سامنے موجود تھا اس کے ہاتھ سے کمایا ہوا وہ سب کچھ جو زندگی میں لینے کے لیے ہو سکتا ہے تمہیں کتنی عرضیاں پیش کرنا پڑتی تھی، آج تمہیں فوراً مل گیا. آپ دیکھیے عموماً ینگ ایج جیسے مثال ہے 12 14 16 18 20 سال کے لڑکے. اللہ تعالیٰ سب کے باپوں کو سلامت رکھے. بیٹا کہتا ہے ابا مجھے گاڑی چاہیے. گاڑی آتی ہے 2-4 لاکھ روپے کی، مثال کی بات ہے، جو جہاں کی بھی آتی ہے. باپ کہتا ہے بیٹا آپ کو بھی نہیں مل سکتی، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کی ابھی عمر نہیں ہے، آپ کو بھی اتنی نہیں، ابھی گنجائش نہیں. وہ کبھی کھانا چھوڑتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی پاؤں دباتا ہے، پیار محبت کرتا ہے، باپ اس کو ٹالتا رہتا ہے. خدا نخواستہ باپ کا ہارٹ فیل ہوا، باپ چلے گئے آگے. اب یہ 18 سال کا بیٹا صرف 2-4 لاکھ کا نہیں 2-4 کروڑ کا مالک ہو گیا. اب جو مال اتنی اچانک مل گیا، ذرا سوچئے کہ کل جو 2 لاکھ کی گاڑی باپ سے مانگ رہا تھا اور باپ نے نہیں دی، کیا وہ 10 لاکھ کی گاڑی نہیں خریدے گا؟ خریدے گا نا. شک ہو سکتا ہے کہ اگر بچوں کو ذہنی طور پہ شروع سے مال کا صحیح استعمال نہیں سکھایا تو ہماری اچانک وفات، جس کو کہتے ہیں نا انتقال پرملال کے موقع پہ بچے بہت بگڑ جائیں گے. جہاں بھی جوانوں میں اس طرح کی کمی بیشیاں آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑوں نے اپنی زندگی میں بچوں کو تیار ہی نہیں کیا تھا اس بات پہ کہ ہم بھی مر سکتے ہیں اور تم ہمارے سامنے ہی مال کو ٹھیک استعمال کرو تاکہ ہمارے بعد بھی ٹھیک استعمال کر سکو. اور بعض لوگ ہمیشہ دوسرے کو سہارا سمجھتے رہتے ہیں، ان کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ لڑ کھڑاتے ہیں تو پھر وہ بھی گرنے لگتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ ہر درخت کو اپنی جڑوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اسلام یہاں یہ بات سکھا رہا ہے کہ ایک مسلمان ماں باپ اس بات سے بہت زیادہ آگاہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بعد کے لیے کیسے تیار کریں. پھر ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ایک اور بھی سوچ آتی ہے اور وہ ہے کیا ہے کہ مرتے وقت کوئی انسان اپنے پیچھے مال چھوڑ سکتا ہے. ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں معروف ہو چکا ہے نا کہ ایک پینی بھی نہیں چھوڑنی، اور بعض دفعہ واقعی اتنی جذباتی تقریریں سنائی جاتی ہیں دین کے نام پہ، اور خاص طور پہ جب فنڈ ریزنگز ہوتے ہیں اور جب چندے مسجدوں اور مدرسوں کے جمع ہوتے ہیں کہ جو دولت والے ہیں وہ گلٹ کا ہی شکار رہتے ہیں. یقین کریں میرے اپنے دل میں یہ بڑا گلٹ تھا جب تک میں نے شعور کے ساتھ دین کو نہیں سیکھا. مجھے لگتا تھا کہ مالدار ہونا گناہ گار ہونا ہے. اب اللہ نے دیا، ہم کہاں سے کیا کریں، پھینک دیں؟ چوری کا تو نہیں ہے، اپنا مال ہے. لیکن آج ہمارے ہاں ایک سوچ ہے، کچھ دیندار دولت والوں کو یوں دیکھتے ہیں جیسے خونخوار نگاہیں ہیں. لگ جائے گا پتہ، پوچھے گا اللہ ان کو. پھر کیوں پوچھے گا؟ جائز کمائی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، حلال ہے، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جتنا آپ دیں گے اتنا ہی اور بڑھتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال چھوڑ سکتا ہے، تبھی تو اتنی باریکیاں بتائی جا رہی ہیں. اگر مال اپنے پیچھے چھوڑ ہی نہیں سکتے تو بتائیے کہ یہ ساری 7 آیتیں ابھی اور ایک آخری آیت سورۃ نساء کی ہوگی، 8 آیتیں پورے قرآن پاک میں ورثے اور وصیت سے متعلق، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. لہٰذا ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے مال کی زندگی کے اندر اہمیت اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ دل سوزی کر رہے ہیں کیونکہ ورثے کے مال کے اندر بہت خیانتیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک بات معروف بھی ہے محاورتاً
کہ ورثے میں ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوتی. مال مفت دل بے رحم. کہتے ہیں خود کمانا پڑتا تو سمجھ آتی. اور آپ ایسی کئی کہانیاں دیکھ سکتے ہیں کہ ساری زندگی کی بوڑھے باپ کی کمائی جوانوں نے بس چند سالوں میں گل چھڑوں میں اڑا دی اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آج تم کسی کے مال کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. حیرت ہے نا اس بندے کے پر. یعنی وہی مثال پھر لاتی ہوں کہ زندگی میں تو باپ 2 لاکھ کی گاڑی نہیں لے کے دے رہا تھا، اب بیٹے کو وہ مل جاتا ہے 2 کروڑ روپیہ، تو اس کو خوشی کرنی چاہیے نا. یہ کرے کہ اب 2 کروڑ میں اپنا بھی لے لوں اور 1 کروڑ بہن کا بھی لے لوں اور ماں کو حصہ دینا کیا ضرورت ہے، تو سارا میں لے لوں. کیوں نہیں سوچتے کہ وہ چلے گئے تو تم کو بھی جانا ہے. اس لیے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر شدت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ. کون؟ جو یتیموں کے سرپرست ہیں اور سوچیں کہ اگر چھوڑ جاتے وہ بھی اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے بارے میں. بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ایسی بات کہیں جو بالکل سیدھی ہو، کیونکہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے. یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے بھائیوں، کیونکہ عموماً اللہ ماشاء اللہ، لیکن عموماً دیکھیے جب کوئی شخص مرتا ہے تو زیادہ اس کا مال کا لین دین اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں، جہاں کاروبار اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ 2-4 بھائی ایک ہی باپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب سب سے زیادہ جو ڈر ہوتا ہے نا حق تلفی کا، وہ چچا کی طرف سے ہوتا ہے. چچا یا تایا ہماری سینس میں جس کو بھی کہہ لیں، یعنی مرنے والے کے جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ظلم کرتے ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. دادا پوتے پہ وہ ظلم نہیں کر سکتا جو چچا بھتیجے پہ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈائریکٹ بات کر دی کہ دیکھو آج تمہارے بھائی کے بچے تمہارے ہاتھوں میں آ گئے نا، تم ان کا مال بھی لے بیٹھے، تم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے فارغ بھی کرنا چاہتے ہو، تو ذرا سوچو کہ یہ چھوٹے بھائی کی بجائے تمہارا بھی تو نام آ سکتا تھا موت کی لسٹ میں پہلے، اور اگر بڑا چلا گیا تو کل تم نے بھی تو جانا ہے. سوچو جب تم جاؤ گے تو تمہارے پیچھے تمہارے کمزور بچے ہوں تو تم کیا سوچو گے. یہ خافو کا لفظ ہے نا، اس کے نیچے لکھ لیں فکر مند ہوگے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اچانک انتقال ہو جائے اور تمہارے کمزور بچے جو پیچھے تھے ان کے مال کو کوئی دوسرا کھا جائے؟ کیسے اسلام میں کہتی ہوں کہ انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے. اسی سے وہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتی ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. انسان کے اسلام کا حسن، اس کے دین کا حسن کیا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے نا کہ لوگ میرے ساتھ کریں وہی وہ دوسروں کے ساتھ کر دے. اب آپ سوچئے کہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ مر جائے اور اس کے بچے پیچھے سے رلتے رہے، تو پھر وہ دوسروں کے بچوں کو کیوں رلا رہا ہے؟ سوچو تو صحیح، کیسے تم کسی کا حق کھا سکتے ہو اور باقی اگر تم نے یتیموں کا مال کھا ہی لیا تو یہ ظلم ہوگا. یہ ظلم کی صورت میں ہوگا کہ تم اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہو. ہمارے دور میں آج کے معاشرے میں دیکھیے تو یتیموں کے مال کے کھانے کے کچھ تو اللیگل طریقے ہیں جو قانونی کارروائیوں میں پڑھ کر یا اندر کی چھپی ہوئی خیانتوں کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ لیگل طریقے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ 1-2 باتیں جو فرسٹ ہینڈ کسی سے معلوم ہوئی. ایک خاتون ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی تھے، زندگی میں بھی گزارا کر رہے تھے، اچانک میاں کا انتقال ہوا. عورت اب بچوں کو پالنے والی ہے اور مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے جاتی ہے کہ میرے پاس شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بس ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے، کیا اس کے باوجود بھی میں اس کا تیسرا اور چوتھا اور اس کی جمعراتیں کروں کہ پیسے ہی نہیں ہے کرنے کو؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو تمہارا شوہر بخشا جائے؟ کہا جی بخشا جائے. تو کہا پھر اس کی یہ تمہیں رسومات تو کرنی پڑیں گی سوئم کی اور جمعراتوں کی، ورنہ وہ بخشا نہیں جائے گا. اور وہ خاتون اتنا ڈرائی گئی کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پلاٹ بیچا اور وہ پیسوں سے پھر میں نے اپنے رشتہ داروں کو پہلے سوئم کا کھانا کھلایا، پھر 4 جمعراتیں کی، پھر 40ویں کے اوپر جان چھوٹی، اور پھر سال کے بعد تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے.
ہم بہت ساری چیزوں کو بہت ایک دم جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، لیکن کبھی سوچیں جب کوئی مر جاتا ہے تو بچے چاہے 20-25 سال کے کیوں نہ ہو، وہ اندر سے ایسے ہوتے ہیں جیسے چڑیا کا چھوٹا سا بچہ، ان کے دل بھی رو رہے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی وہ چیز اس طرح پریکٹیکل لی نہیں ہوتی۔ دیکھیے باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھ جانا اور باپ کے بغیر دکان پہ بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ بزنس جانتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا۔ عقل مند ہے وہ باپ جو اپنے سامنے بچوں کو بٹھائیں لیکن وہ نہ ہو، بڑے بڑے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اب دیوار بھی گر گئی، تو لہٰذا ایسے نوجوانوں پہ، ایسے بچوں پہ اور ایسی بیویوں پہ جن کے شوہر چلے جائیں رحم کرنا چاہیے۔ ناحق طریقوں سے ہم اگر رشتہ دار بیٹھ کے وہاں کھاتے ہیں، ایک کسی کے گھرانے کی بات ہے کہ صرف 10 دن یعنی باپ کی سڈن ڈیتھ ہوئی، کھاتے پیتے تھے گھر کے، لیکن 10 دن تک گھر میں جو رشتہ دار آ کے براجمان رہے، غم کے نام پہ، دکھ پہ، اس سے ایک تو گھر کا نظام بگڑا، اور وہ جو بیوہ تھی ان کی، وہ چپکے چپکے یہ کہتی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ سب جائیں اور میں اکیلے میں بیٹھ کے اپنے شوہر کو یاد کروں۔ بالکل اچانک ڈیتھ تھی، ٹریولنگ کے دوران ان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ اتنا سسکتی تھیں کہ یہ سب آئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر رو لیتے ہیں، پھر باتیں کر رہے ہیں، ادھر کھا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ایک میلے کا سامان ہے، وہیں رشتے ناتے جڑ رہے ہیں جو ایک گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں۔ اور صرف 10 دن کے اندر گھر کے اندر جو گروسری کا خرچہ آیا، وہ معصوم جوان ہوتے ہوئے بچے جن کو آپ پورے جوان بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اس دور میں جب کی یہ بات تھی لاکھوں میں تھا، یعنی گھر کا ایک مہینے کا خرچہ اس دور میں شاید 2-3 ہزار ہوتا ہوگا، تو بچوں نے، وہ معصوم بچوں نے بتایا کہ یہ صرف جو رشتہ دار آئے ہیں ان کی ڈبہ روٹی، انڈے اور روز کے جو کھانے پک رہے ہیں، اس پہ کئی لاکھ گھر کے اندر گروسری کے نام پہ آیا۔ یہ کیا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم کو یتیم سمجھ کے تھوڑی کھاتے ہیں، ہمارے تو رشتہ دار تھے، ہمارا تو بھائی تھا۔ اللہ کے نبی نے ہر طریقہ سکھا دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میت کے گھر میں، یعنی افسوس کی نیت پہ جو کہہ کے ہم کہتے ہیں جانا، ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے، بلکہ کہہ کے لوگوں کو بلانا، یعنی میت کے گھر میں کٹ کرنا جس کو بولتے ہیں کہ آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ آ جاؤ، اس کو ہم نوحہ خوانی میں سمجھتے تھے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں نے صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہ بات کی کہ جب کبھی کسی کے گھر میں پرسے کا کھانا کھائیں تو اس وقت یہ ضرور سوچیں کہ کل میرا بھی کوئی کھائے گا۔ اب تو بڑی بڑی دعوتیں پکتی ہیں، آج پھر وہ اور رشتہ دار، ایک تو مر گیا بیچارہ دنیا سے، دوسروں کو گھٹ گھٹ کے مرنا پڑتا ہے، کیونکہ 3 بہویں تھیں، آج ایک بہو کے گھر کا کھانا آ رہا ہے، صبح ایک کے گھر کا آیا تو شام کو اب دوسری کے میکے سے آیا، پھر تقابل ہوتا ہے، صبح گوشت زیادہ تھا تو اب کم ہے، صبح چاول زیادہ تو اب چاول نہیں ہے۔ یعنی بعض دفعہ دیکھیے کہ میت کے جو کھانے ہیں اس کے اندر بھی تقابل ہو رہا ہے، اور کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کریں کیا، بیٹی کو باتیں کرنی پڑیں گی، کوئی کہہ دے لاؤ دال روٹی دے دو، غم میں کھائے کیا جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، حکم ہے کہ جو گھر والے ان کو کھلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے رشتہ دار، اس کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کھانا بھیجیں، کیونکہ غم کی وجہ سے وہ پکا نہیں سکے ہوں گے۔ حضرت جعفر طیار کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کے گھر کھانا بھیجا کہ صدمے کی وجہ سے نہیں پکائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اس کو کھلایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ساری جگہ سے لوگ جمع ہو کے بیٹھیں اور 10-10 دیگیں پکیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی زد میں ظلم کے اندر آتی ہیں۔ لوگ چاہتے نہیں ہیں کھلانا، لیکن آپ کو وہ کہہ بھی نہیں سکتے آپ نہ آئیں، تو فرمایا ایسی ہر صورت جو کسی بھی طریقے سے لی یا دی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا سبب ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگ پھر پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو ایک گروہ لوگوں کا اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس پر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا اللہم لا تجعلنا منہم۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 کمزور لوگوں کے مال کو لینے سے بچو، یعنی 2 لوگ ایسے ہیں جن کا مال نہ کھاؤ، اس میں سے ایک عورت ہے اور ایک یتیم ہے۔ اور آج دیکھیے کہ عورت سے کیسے اس کے مال کو ہتھیایا جاتا ہے، محیلوں بہانوں سے، کبھی حق مہر معاف کرا کے اور کبھی دوسری طرف، اور دوسرے یتیم ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم اگلی آیتوں کو شروع کریں گے، یہاں تک تلاوت سنیں گے اور محاسبہ کریں گے کہ ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئیں اس میں میرے اپنے عمل کی کیا بات تھی۔ چلیے جی آیت نمبر 11 کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں سے اب بس صبر کے ساتھ سنتے جائیے
اور یہ موضوع سمجھ ہی تب آتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے بس اس کو سمجھ جائیں، نہ اس کے ادھر سوچیں نہ ادھر سوچیں، ورنہ پھر بعض دفعہ جب بہت ساری چیزیں اکٹھی ہم سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے معاملے میں۔ لفظ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، دل سوزی والا انداز ہے۔ اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے والدین کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کو رفع کر دیا کہ کہیں کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہ کر دیں، تو یہاں حکم دے دیا کس بات کا، اور لفظ یوسی میں وصی کا لفظ ہے، وہ سواجہ اہم چیز کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں وصیت عموماً موت کے وقت کی بات کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وصیت سے مراد اہم بات ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ جو سراسر ایک نجی معاملہ تھا، گھریلو معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت کر کے، انٹرفیرنس کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کا طریقہ ہی نہیں بتاتا، یا کسی معاشرے کے اندر اسلام کا پتہ صرف وہاں کی نمازوں اور مسجدوں سے نہیں پتہ چلے گا، بلکہ وہاں کے خاندانی نظام، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور مال کی تقسیم پر بھی اس کا تعلق ہوگا۔ پھر فی اولادکم کے لفظ میں اولاد کا لفظ ہے جو بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ للذکری، مرد کے لیے۔ یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذکر ویسے تو مذکر کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں لفظ مذکر بھی اسی سے ہے، ذال کافرہ سے مراد یعنی مرد، میل جو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ذکر سے مراد بیٹا ہے، کیونکہ ہر صورت میں یہ قانون نہیں ہوگا۔ یہاں للذکری میں مراد ہے بیٹے کے لیے، لڑکے کا، بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ مثل، مانت، لائک، حظ الانثیین، حصہ دو لڑکیوں کا۔ انثیین، انثا سے تثنیہ ہے، انثا کہتے ہیں بیٹی کو، لڑکی کو۔ یہاں کیا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو کس حساب سے مال ملے گا؟ للذکری مثل حظ الانثیین۔ یہاں آپ نمبر 1 لگائیے یا اے لگا لیں للذکر سے پہلے۔ اس آیت میں ہم 3-4 مختلف کیسز پڑھیں گے۔ یہ جو اصول ہے نا للذکری مثل حظ الانثیین، اس کے نیچے لکھیے جب مرنے والے کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں ہوں۔ رینڈم ہوتے ہیں نا، کبھی 2 بیٹے 3 بیٹیاں، کبھی 3 4 5 وٹ سو ایور۔ یہ کون سی صورت ہے؟ جب مرنے والے کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، 1 ہے 2 ہے 4 10 ہے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس صورت میں بانٹ کا کیا طریقہ ہے کہ ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا۔ یہاں دیکھیے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، بلکہ کہا کہ بیٹی کو تو پورا مل رہا ہے تو بیٹے کو اس سے دگنا مل جائے گا۔ مثال لے لیجئے کہ اگر ایک شخص فوت ہو رہا ہے، اپنے پیچھے $1000 چھوڑ کے مر رہا ہے، ساری چیزوں کو الگ کر دیں، ابھی جو آگے آنے والی ہے سائڈ پہ، ہم اس کی یہ دولت اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ اس کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے، 100 کے 3 حصے کیے جائیں گے، 33.33 یعنی 33 روپے 33 پیسے جو ہیں ایک بیٹی کو دے دیے جائیں گے، اور 33 پلس 33 یعنی 66.66 جو ہے وہ دوسرے بیٹے کو دے دیے جائیں گے۔ یعنی جب کوئی مرنے والا مرے اور اپنے پیچھے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے، ہر بیٹے کو 2 سے شمار کیا جائے گا۔ 4 بیٹے نا کسی کے، تو 4 کو 8 کر لیں گے، اور بیٹیاں تھی 3 تو 3 کو بس 3 ہی رکھ لیں گے۔ تو اس صورت میں ریشو کیا بنا؟ 2/1 کا، دگنا مل رہا ہے ہر بیٹے کو بیٹی کا۔ لکھ لیں پھر بعد میں اس کو سمجھیں گے۔ یہ تھا پہلا کیس۔
دوسری سچویشن، اور وہ کیا؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں بیٹیاں، کتنی؟ فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ہے 2/3 جو اس نے چھوڑا۔ یہ ہے سیکنڈ کیس۔ اس سے پہلے بھی لکھ لیتے۔ یہ ہے وہ صورت کہ مرنے والا 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں چھوڑ کے مرا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کی صرف 2 ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، یا 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں، یہ وہ صورت ہے کہ مرنے والا کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس کی دولت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کی بیٹیوں میں اس کے $100 کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، 33 33 33.33۔ ثلثا کیا ہوتے ہیں؟ 2/3، یعنی 100 میں سے 2/3 کتنے ہوتے ہیں؟ 66۔ تو وہ 66 جو ڈالر ہے نا، وہ 2 بیٹیوں ہیں تو 2 میں آدھے آدھے دے دیے جائیں گے، 33۔ 3 بیٹیاں ہیں تو 66 کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو 22.22 سب کو دیتے جائیں گے۔ 4 ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں، وہ 66 روپیز جو ہیں یا ڈالر ہیں وہ اس کی ساری بیٹیوں کو ملیں گے۔ آپ کے ذہن میں ابھی فوراً سوال آئے گا کہ باقی 33 کا کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑ دیں ابھی، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، تیسرا کیس، نمبر 3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہ تیسرا کیس ہے کہ مرنے والے کی بس ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی ایک بیٹی، واحدہ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لاکھوں کی اکلوتی وارث، رشتوں میں بھی لکھا ہوتا ہے اکلوتی چاہیے، ہاں؟ تو یہ اکلوتی کو کتنی جائیداد ملے گی؟ باپ کی پوری نہیں ملتی، آدھی ملتی ہے۔ 100 یا 1000 کا جو بھی ریشو ہم سمجھ رہے تھے، ایک ہی بیٹی ہے، 100 کے عاد کریں گے تو 50، تو اس کو 50 مل جائیں گے، باقی 50 کو چھوڑ دیں آپ ابھی، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بس ختم۔ آپ دیکھیے کہ صرف 2.5 لائنیں بنتی ہیں، بیٹوں اور بیٹیوں کی وراثت کی ہر ممکن بانٹ کر دی۔ کوئی مرتا ہے تو یا 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اولاد ہے ہی نہیں، چلو بات ہی ختم، اس کو ایک طرف کر دیں۔ دوسری صورت ہے کہ بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اس کے لیے کیا بانٹ ہے؟ ہر بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملے گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ایک اینڈ پہ نومیریکل ادھر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں، یعنی جس کو حساب کے سوال کہتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ پورا ٹاپک سمجھ لیں۔ جب بیٹے اور بیٹیاں گھلے ملے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، 10 ہے، 6، نو پرابلم، ہر بیٹے کو 2 سے ضرب دے لیں اور ہر بیٹی کو 1 سے جمع کر لیں۔ مثال ہے کسی کے 3 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں اور اس نے $100 چھوڑے، تو آپ کیا کریں گے؟ 3 بیٹیاں 1 2 3 اور 5 بیٹے ہیں نا، تو ہر بیٹے کو 2، پھر 2، پھر 2، پھر 2، پھر 2، ٹوٹل کتنے حصے ہو گئے مرنے والے کی جائیداد کے؟ 12 اور 13 حصے کریں گے $100 کے، اور جتنے حصے بنیں گے نا اس میں سے ایک حصہ تو 3 بیٹیوں کو دے دیں گے، باقی جو پیچھے رہ جائیں گے 10 حصے، ان میں سے 2 حصے ہر بیٹے کو دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو بڑی ناانصافی ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، یہی تو ہم روتے ہیں، نہ زندگی میں حق ملے، مرنے کے بعد بھی نہ ملے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ اسلام میں ورثے کی جو بانٹ ہے نا، اس کے کچھ اصول ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن۔ اس میں ایک اصول کیا ہے؟ قرابت، رشتہ داری۔ جو جتنا قریبی ہوگا نا اتنا زیادہ اس کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مثلا مرنے والے کی سب سے زیادہ قریبی چیز جو ہے نا وہ اس کی اولاد ہے، ایون ماں باپ بھی اس کے بعد ہوتے ہیں۔ جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا کسی کی، تو پھر بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کو ملے گا دونوں صورتوں میں، اگلے حصے میں ماں باپ کے حصوں کی بات آ رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں یہ جو فرق رکھا گیا، اس کی حکمت سمجھ لیں۔ پہلی بات اللہ کا حکم ہے، اللہ اتنا بھی نہ دیتا، ذرا اس دور کو بھی تو سامنے رکھے نا کہ جہاں عورت بلکہ بکتی تھی یا اس کو وراثت میں بانٹتے تھے، اس عورت کو اگر اللہ تعالیٰ ایک حصہ بھی دے رہے تو یہ غنیمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دوسرا اصول لکھ لیں وراثت کی تقسیم کا، ضرورت، نیڈ۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ینگ بھائی بہن سے باپ کا انتقال ہو گیا، دونوں ان میرڈ ہیں، اب لڑکی کو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
اسلام میں جو مرد یا لڑکا ہوتا ہے اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کو بھائی کو بھی بہن کو بھی دیکھنا ہے, گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے, ماں کو بھی دیکھنا ہے, گھر کا خرچہ بھی وہی لائے گا. کل بہن کی شادی کا موقع آئے گا, یہ بھائی اپنی بہن کی شادی کرے گا, حالانکہ اس کا خرچہ تو دوسری طرف آئے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو خرچ اٹھتا ہی ہے. اب یہ بہن ادھر سے باپ کی جائیداد میں سے بھائی سے آدھا بھی لے چکی ہے, دوسری طرف اس کو ملے گا اپنے شوہر سے حق مہر. مثال ہے کہ چلے 100 ہی کی بات کر لیتے ہیں. ایک مرد فوت ہوا, $100 چھوڑ کے گیا, 33 یعنی 33 بیٹی کو مل گئے, 66 بیٹے کو مل گئے. اب 33 عورت کے جو ملے وہ محفوظ ہیں کہ نہیں؟ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ بالکل نہیں. وہ بھی جاتے ویسے مردوں ہی کے پاس ہے. اس مرد کا نام ہوتا ہے جیولر, اور اس مرد کا نام ہوتا ہے کچھ بولوں ہر کے نا. عورتوں کے پاس جتنا پیسہ نا وہ بھی مردوں ہی کے پاس جاتا ہے. اپنے مرد سے چھین چھان کے لیتی ہیں اور دوسروں کے مردوں کو دے کے آ جاتی ہیں. ہاں تو اب آپ دیکھیے کہ عورت نے تو وہ 33 سنبھال لیے, کل شادی کا موقع آیا, اس کی شادی کے پھر خرچ بھی کچھ نہ کچھ اٹھا تو بھائی نے کیا. اب یہ لڑکی گئی اپنے سسرال, شادی ہوئی, مرد نے اس کو حق مہر میں پھر 33 دے دیے, بالفرض ہمارے والے جو مشہور ہے. تو اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ اس کا 66 ہو گئے نا. 33 باپ کی جائیداد کے تھے, 33 شوہر سے حق مہر میں مل گئے. چلیے آپ ذرا مظلوم بھائی کو دیکھیے جس کو 66 ملے تھے, اس کو 66 ملے. چلے اس میں سے اس نے 33 بہن کے شادی پہ اور گھرداری کے خرچوں پہ لگا دیے, پیچھے کیا بچا؟ 33. کل اپنی بھی تو شادی کرے گا, وہ 33 دے دے گا اپنی بیگم کو. اس کے ہاتھ میں کیا رہا؟ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ظلم تو کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا. لیکن اسلام میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بانٹ رکھی کہ مرد کفیل ہوتا ہے, مرد نہ نفقے کا مالک ہوتا ہے, لہٰذا ضروریات دیکھی جاتی ہیں. مردوں کو باہر نکلنا ہوتا ہے, ان کی زندگی کے اندر زیادہ معاملات ہوتے ہیں, اس لیے عورت کو کم دے کے اس کو بھی خوش کر دیا کہ تم لے لو کچھ, ویسے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسلام تمہیں بھی دیتا ہے, لیکن لڑکے کو دگنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا اصول بھی یاد رکھیے گا مال کی تقسیم کا وراثت میں, وہ کیا ہے؟ دولت کی تقسیم, تقسیم دولت. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ آئے اور آپ خزانے کا سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور ہلے نہ اور جھلے نہ. اسلام کے اس اصول میں دولت کی تقسیم کیسے؟ مثال دیتی ہوں, ابھی آپ دیکھیں گے تو بڑی دلچسپ سٹوری آپ کے سامنے آئے گی. ایک شخص ہے, چلے اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, بہت رئیس صاحب ہیں. اب کوئی ان کے گھر میں موقع آ جاتا ہے رشتہ داروں کے آنے کا جانے کا, عموماً کن کو دینا مشکل لگتا ہے؟ ویسے اکثر کو نہیں لگتا, لیکن مثال دے دیتے ہیں, بیوی کے میکے کو دینا بڑا مشکل لگتا ہے. ان کے لیے دعوت بھی پکتی ہے تو وہ بوجھ لگتی ہے. ساس مثال لے لیتے ہیں, ایک مرد کی ساس, اس کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ میری بیوی اپنے ماں باپ کو کچھ دے یا میں دوں. چلیے ختم ہو گئی بات. وہ اس کے ایک وقت کے کھانے کا بھی پوچھتا ہے, کیوں کھلایا, یہ دیا وہ دیا. اب وہ شخص 10 لاکھ روپے چھوڑ رہا ہے. 10 لاکھ جب وہ مرتا ہے, اس کا اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ بیوی کو ملے گا, جو اگلی آیت 12 میں ملے گا ہمیں حصہ, یعنی بیوی کو حصہ ملے گا نا. اب وہ بیوی کو جب حصہ مل گیا اس شوہر سے, گویا کہ اس کے مثال ہے کہ 10 لاکھ میں سے بیوی کو 8واں حصہ یا جتنا بھی ملا. اب وہ اس کی بیوی نے کچھ عرصہ استعمال کیا, ختم کیا, وٹ ایور. کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی کا بھی انتقال ہوا. اب بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی ماں کو کتنا ملے گا؟ اتنا ہی ملے گا جتنا مرد کے مرنے پہ اس کی ماں کو ملتا ہے, 1/6 ملے گا. تو یہ 1/6 کس کو ملا؟ اس پہلے مرنے والے کی سمدھن کو ملا. بات واضح ہے کہ بہت الجھ گئی. یعنی زندگی میں جن لوگوں کا آپ ایک جوڑا بھی نہیں خوشی سے دے سکتے نا, وہ آپ کے مرنے کے کچھ سال کے اندر اندر آپ کی آدھی سے زیادہ جائیداد بھی لے چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو ابھی اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اگلا حصہ نہیں آیت کا پڑھا, اس لیے بہتر ہے کہ ادھر ادھر جائے بغیر سیدھا سیدھا چلتے رہیں. مرد کو بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا. اتنی بات کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ. چلیں اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے مرنے والے کے کہ اس کی صرف بیٹیاں ہی ہوں, بیٹیاں ہی ہوں, بیٹا کوئی نہ ہو. یہ پاسبل ہے نا. اس کی دوسری مثال دے دی, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. یہاں لفظ فوق اثنتین ہے, 2 سے زائد.
لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ بہت ساری بیٹیاں ہوں، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی پوری جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ان 3 میں سے 2 حصے ان ساری بیٹیوں میں برابر بٹ جائیں گے۔ ایک حصہ کدھر جائے گا؟ یہ اس کے بعد والوں پہ جائیں گے، یعنی اسلام کے اندر الاقرب من الاقرب کی بات ہے۔ جب بیٹا حصے میں نہیں ہوتا نا، جیسے کسی مرنے والے کا اگر بیٹا نہیں ہوتا تو پھر اس کی جائیداد تھوڑی دور تک بٹتی ہے، چچاؤں تک بھی کسی صورت میں پہنچ جاتی ہے، دادا کو زیادہ مل سکتا ہے، لیکن بس آپ سمجھ لیں کہ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے جو مل سکتا ہے وہ 2/3 مل سکتا ہے۔ تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے والا بس ایک ہی بیٹی چھوڑ کے مرے، تو اس کا جواب اگلی آیت کے حصے میں آیت کے اگلے حصے میں آیا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہوں تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے یاد ہے۔ ایک چوتھی کیا صورت ہو سکتی ہے جس کا یہاں تذکرہ نہیں، لیکن وہ بہت obvious ہے کہ مرنے والا ایک ہی بیٹے کو چھوڑ کے جائے، تو جب ایک بیٹا ہوگا نا تو اس کو پوری جائیداد مل جائے گی، کیونکہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ میں ذکر ہوا۔ پھر دہراتی ہوں، مرنے والا بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں چھوڑے تو 1/2 کے ریشو سے لڑکوں اور لڑکیوں میں بٹ جائے گا۔ مرنے والا صرف بیٹیاں چھوڑے 2 سے زائد تو پوری جائیداد کے 2/3 کو بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تیسری سچویشن، مرنے والا صرف ایک بیٹی چھوڑے تو باپ کی پوری جائیداد کو 2 حصوں میں بانٹ کے آدھی اس کو دے دی جائے گا اور آدھی پھر اس کے عصبہ اور ذوی الفروض اور دور کے رشتہ داروں کو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چوتھی صورت ہے کہ بس ایک ہی بیٹا ہے تو پھر اس کو پوری جائیداد مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ بس یہاں تک سمجھ کے اب آگے چلیں۔ آیت کا جو اب حصہ شروع ہو رہا ہے، اس سے اوپر آپ ایک سب ٹائٹل لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ماں باپ کے حصے۔ سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا پتہ چلا آیت کے شروع سے لے کے اب تک۔ اب دوسری صورت ہے ماں باپ کے حصے۔ اولاد کے حصوں کی جس طرح 4 صورتیں تھیں نا، اسی طرح والدین کے وارث بننے کی 3 مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ بھی موجود ہیں اور مرنے والے کی اولاد بھی ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ایک ہو یا زیادہ۔ مرنے والے کی جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے، 1/6۔ باقی جو 4/6 ہے نا، وہ اولاد میں پھر اسی تقسیم سے ہوگا جو اوپر ذکر ہو گئی۔ دوسری صورت ماں باپ کے وارث بننے کی کیا ہوتی ہے کہ صرف ماں باپ وارث ہوں اور مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ مثلا میرڈ تھا، بھی لڑکا ینگ تھا، کماتا تھا لیکن شادی نہیں ہوئی، یا دوسری صورت ہے کہ شادی بھی ہوئی لیکن بچے نہیں تھے، یا کوئی اور سچویشن۔ تو دوسری سچویشن کیا ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں تھی اور باقی بھائی بہن بھی نہ ہوں، یعنی یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، اس کے اپنے نہ بھائی بہن ہیں اور نہ بچے ہیں، تو اس صورت میں اس کی دولت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ ایک حصہ ماں کو مل جائے گا 1/3، ماں کا بڑھ گیا، 1/6 کم ہوتا ہے، 1/3 زیادہ ہوتا ہے، یہ تو سمجھتے ہیں نا۔ ایک یہ پینسل ہے نا، اس کے آپ 3 ٹکڑے کریں گے نا تو یہ ٹکڑے بڑے بنیں گے، رائٹ؟ اور اگر آپ اس کے 6 حصے کریں گے نا تو ہر حصہ چھوٹا ہوگا، تو ماں باپ کا 1/6 کم ہے 1/3 کی نسبت، تو ماں کے لیے 1/3 ہوگا اور باقی یہ جو 2/3 ہے نا، یہ پورے کا پورا باپ کو مل جائے گا۔ دہراتی ہوں، والدین کو حصہ ملنے کی دوسری صورت کیا ہے کہ مرنے والے کے بچے نہیں تھے اور بھائی بہن بھی نہیں تھے، $100 چھوڑے اس نے، مثال ہے، 100 کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ماں کو دے دیں گے 33 کی صورت میں، اور پیچھے 66 پلس جو ہے یہ باپ کو دیا جائے گا۔ تیسری سچویشن ماں باپ کو حصہ ملنے کی کیا ہے کہ میت کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے اور بھائی بہن ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ماں اور باپ کو دوسرے بچوں سے بھی حصہ ملنا ہے بعد میں، تو اس صورت میں ماں کو پھر دوبارہ 1/6 ملے گا اور باقی 5/6 جو ہے نا، یہ سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے کہ رشتہ دار بھی، بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ہماری زبان میں آپ سمجھتے ہیں
سگے رشتہ دار، ماں بھی ایک باپ بھی ایک۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ ماں فرق ہے تو باپ ایک ہے، اور تیسری صورت ہے باپ ایک اور ماں فرق۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں سچویشن اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ پڑھیے ذرا اس حصے کو۔ ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، یہاں ابویہ سے مراد ماں اور باپ دونوں ہے۔ لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی ماں اور باپ کے لیے کیا ہے؟ السدس، چھٹا حصہ، 1/6۔ یاد رکھیے کہ 1/6 ماں کو ملے گا، 1/6 باپ کو ملے گا۔ مما ترکا، جو وہ چھوڑ گیا، کون؟ بیٹا جو مر گیا۔ ان کان لہو ولد، جب کہ اس کی اولاد ہو۔ ولد سے یہاں مراد بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں۔ یہ پہلی سچویشن مل گئی۔ ماں باپ کے حصہ ملنے کی پہلی صورت کیا ہے؟ کہ مرنے والے کی اپنی اولاد بھی تھی، تو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 ماں کو مل جائے گا، 1/6 باپ کو مل جائے گا، اور باقی ساری اولاد کو ملے گا، جو کہ اوپر تذکرہ ہو گیا۔ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کے بچے نہیں، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، ہو سے مراد یہاں میت ہے، بچے نہیں ہے۔ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو 1/3 مل گیا، اور باقی نہیں بتایا ہوا، یا آپ اپنے پاس آگے بڑھا کے لکھ سکتے ہیں، باقی 2/3 باپ کو مل جائے گا۔ تیسری سچویشن اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ثلث کے بعد آپ نمبر 3 لگا لیں۔ تھرڈ سچویشن کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ہوں اس کے کئی بھائی، مرنے والے کے کئی بھائی ہیں، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو 1/6 ملے گا، لیکن یہ سب کہاں ہوگا؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا، یہاں سے اب موضوع بدل رہا ہے۔ یہ سارے حصے اولاد کے اور ماں باپ کے کب ملیں گے؟ وصیت جو اس نے کی اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین، یا اس کے اوپر اگر قرض ہے تو۔ ترتیب کیا ہوگی؟ ایک شخص مرا، اس کے اوپر قرض بھی ہے، اس نے کچھ وصیت بھی کی ہے، اور حصے بھی بٹنے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے گا، جو معروف طریقے سے، کوئی اور کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر دیکھا جائے گا کہ قرض تھا اس کے سر پہ کہ نہیں۔ یہاں لفظ وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں ہے، لیکن پریکٹیکلی عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سنت ملتی ہے کہ آپ نے قرض پہلے ادا کیا، اور سمپل بات ہے کہ قرض پہلے ادا ہوگا نا۔ اگر مرنے والے کی دولت ساری قرض ادا کرنے میں نکل گئی تو باقی سب ہاتھ دیکھتے رہے، ہاتھ ملتے رہے، پھر کوئی وصیت پوری نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں لفظ آیا وصیت کا۔ ہمارے ہاں یہ بھی لفظ بہت زیادہ انفیملیئر ہے۔ کیا وصیت کروں؟ اچھا سارا دے جاؤں، کس کو دوں؟ اچھا اپنے بعد دے دوں۔ تو دیکھیے کہ وصیت کے لیے بھی اسلام نے قانون بنا دیا۔ میں اس کو بعد میں ڈسکس کروں گی، بس ابھی لفظ وصیت لکھ لیں۔ اتنی بات کو دہراتی ہوں، ساری آیت جہاں تک ہوئی ہے اس کو دوبارہ دیکھیں۔ کوئی شخص مرا، بیٹے اور بیٹیوں کو، بہت سارے بچے ہیں، بیٹوں کو دگنا بیٹی سے۔ دوسری صورت ہے صرف بیٹیاں، تو 2/3 منی کو ساری بیٹیوں میں برابر کا تقسیم کیا جائے گا۔ تیسری صورت ہے مرنے والے کی بس ایک ہی بیٹی ہے، تو آدھی جائیداد اسے ایک کو دے دی جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی صورت جو اس قرآن کی آیت میں نہیں ہے لیکن obviously سمجھ آ رہی ہے اور حدیث سے ملتی ہے کہ بیٹا ایک ہی ہو تو پورے کا پورا بیٹے کو ملے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے والدین کے حصوں کا۔ مرنے والے کے بچے بھی ہوں، بیٹے بیٹیاں کتنے بھی ہوں، نو پرابلم، تو ماں باپ کو ٹوٹل منی کا 1/6 ماں کو ملے گا، پھر ٹوٹل منی کا 1/6 باپ کو ملے گا، پھر ان دونوں کو جو ملا اس کو مائنس کریں گے منی کے اندر سے، پھر جو پیچھے رہ گیا اس کو بیٹے اور بیٹیوں میں اوپر والی نسبت سے بانٹ دیں گے۔ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کے بچے نہیں ہیں اور بھائی بہن بھی نہیں ہیں، صرف ماں اور باپ کو دولت دینی ہے، تو ساری جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ماں کو مل جائے گا، 2 حصے باپ کو مل جائیں گے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ مرنے والے کے بچے تو نہیں ہیں لیکن اور بھائی بہن ہیں، تو پھر ماں کو 1/6 ملے گا، کیونکہ ماں کو دوسرے بچوں سے بھی تو امید ہے نا آنے کی، لیکن باقی 5 جو حصے ہوں گے 6 میں سے وہ باپ کو مل جائیں گے۔
اب یہ باتیں ہوں گی کب؟ جس میں سب سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا اور پھر وصیت کو. لفظ قرض پہلے کیوں نہیں آیا، وصیت پہلے کیوں آئی؟ اس لیے کہ پہلی بات ہے کہ قرض ہر میت پہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ آج کے دور میں اس کا نہیں پتہ، لیکن عموماً لوگوں کے اوپر قرض نہیں ہوتا، لیکن وصیت اکثر لوگ کرتے ہیں. ایک وجہ قرض کو بعد میں لکھنے کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس نے قرض لینا ہوتا ہے وہ تو خود ہی آ جاتے ہیں تقاضا کرنے، لیکن جن کے نام پہ وصیت کی جاتی ہے اکثر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں وصیت میں سے کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی بات یاد رکھیے گا وصیت کے بارے میں کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی. بس ایک بچے کو تو ملنا ہی تھا حصہ اپنے باپ کے حصے میں سے، اور باپ ساتھ کہہ دے کہ اس میری جائیداد میں سے 1/3 ویسے بھی اس بچے کو دے دیں. لا وصیت لوارث. بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، ماں باپ کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، شوہر بیوی کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت کس کے لیے ہوگی؟ جس کو عام حالات میں نہیں ملنا تھا. وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ بہن ہو سکتی ہے، وہ بھانجا ہو سکتا ہے، وہ بھتیجا ہو سکتا ہے، وہ پوتا ہو سکتا ہے، وہ پھپھی خالہ مامی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ٹرسٹ ہو سکتا ہے، کوئی مسجد ہو سکتی ہے، مدرسہ ہو سکتا ہے، ہاسپٹل ہو سکتا ہے، اینی ویئر کر سکتے ہیں. یہ پہلی شرط ہے وصیت کی. دوسری شرط وصیت کی کیا ہے کہ 1/3 منی کے اندر ہی اندر ہوگی. دیکھیے انسان جو مال خرچ کرتا ہے نا، اس کی عموماً 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت کو کہتے ہیں ہبہ کرنا، گفٹ کر دیا کسی کو. زندگی میں آپ کوئی بھی مال اپنا دیتے ہیں نا، اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں. یہ زندگی میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ 2 مختلف چیزیں، نمبر 1 وصیت اور دوسرا ہے ورثہ. ان کا تعلق مرنے کے بعد سے. کوئی اپنی زندگی میں اپنے مال کو پورے کا پورا اٹھا کے کسی کو دے دے، اس کی مرضی ہے، نو پرابلم. وہ اپنے مال کو اپنے استعمال میں لگا لے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیتا رہے، پھر جتنا مرضی خرچ کرتا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بچوں کو دے تو کیا ہوگا ہبہ کی صورت میں؟ یعنی آپ ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، آپ بچوں کو دیں تو اس میں انصاف کریں. ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے باپ نے کچھ دینے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ تو کہا باقیوں کو تو نہیں دیا. تو کہا کہ پھر اللہ سے ڈرو، اگر سب کو دینا ہے دو، نہیں تو اس سے بھی واپس لے لو. اور کہا کہ میں جھوٹ پر یا ظلم پر گواہ نہیں بنتا. باقی رہ گئی بات ضروریات. بچوں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک بچہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے، ایک کم. ایک 2 سال کا بچہ ہے، ایک ماشاءاللہ 20 سال کا بچہ ہے. ضروریات کا فرق ہے نا. ضروریات پہ جو خرچ کرنا ہے اس میں کوئی پکڑ نہیں. ایک بچے پہ مہینے کا 1000 خرچ ہو رہا ہے، دوسرے پہ 200 ہو رہا ہے. ایک کالج میں پڑھنے جا رہا ہے، ایک ابھی گھر میں، نو پرابلم. ایک میڈیکل کر رہا ہے، ایک جسٹ بیٹھ کے ایم اے یا بی اے کر رہا ہے. فرق ہے ایجوکیشن میں، نو پرابلم. ضروریات پہ جو بچوں کی لگتا ہے نا، اس میں کمی بیشی کا فرق نہیں. ایک بچہ زیادہ کھاتا ہے، اس کو زیادہ بھوک لگتی ہے، ایک کو کم لگتی ہے. اور لڑکیاں عموماً کم کھاتی ہیں، لڑکے زیادہ کھاتے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ ہم حساب کریں، روٹی توڑ کے دیں کہ آدھی تمہیں دی تو آدھی تمہیں دینی، ایسی کوئی بات نہیں. ضروریات ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. لیکن جہاں ہبہ کی بات ہے نا، گفٹ، اس میں انصاف ہونا چاہیے. برابر کی بات ہو، سب کو برابر دے، اور یا پھر وراثت کے حساب سے ہبہ کرے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، مثال ہے کہ بعد میں جھگڑے ہوں گے، بیٹیوں کو حصہ ملے گا، لو جی پکڑو میں اپنا پورا مال اپنے اس بیٹے کو دیتی ہوں. اکلوتا بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں. بیٹیوں کو دیا تو دوسرے خاندان میں چلا جائے گا. تو مرنے سے پہلے ہی اپنا سارا بیٹے کے نام لگا دیں، یہ اجازت نہیں ہے اس کی. یہ ہبہ تو ہوگا. وراثت کا تعلق زندگی سے نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بانٹ دی، وراثت بانٹ دی. نہیں بٹے گی، وہ ہبہ ہوگی. وصیت اور وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہے. ٹھیک ہے. اب وصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ول کے لفظ سے استعمال کیا، لیکن اسلام میں ول ایسے نہیں جیسے کرسچینٹی میں کہ ساری کی ساری کہہ دو کس کو دینی ہے. نہیں، 1/3 اس کی ایکسٹریم ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہو گیا، اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس بہت مال ہے
اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 1/3 دے دوں؟ تو فرمایا 1/3 دے سکتے ہو، 1/3، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ سوال پوچھنے والے یا جو مرنے والے تھے، یہ سعد بن وقاص کا نام آتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد اپنے مال میں سے زیادہ جو مال انسان ڈیووٹ کر سکتا ہے صدقے میں، کسی اور کو دینے میں، وہ 1/3 ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ 1/4 پہ ہی رک جائیں، یعنی 100 میں سے 33 دینے کی بجائے 25 ہی دیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے 1/3 کی بھی جو اجازت دی تھی وہ کراہت کے ساتھ دی تھی۔ یہ ہے انصاف اسلام کا۔ آپ کی زندگی میں مال آپ کا اپنا ہے، آپ اس مسجد کو دیں، اس مدرسے کو دیں، ادھر خریدیں، لیں، دین کو دیں، دنیا کو دیں، آپ کی مرضی۔ دنیا پہ لگائیں گے تو حساب ہوگا، دین کو دیں گے تو وہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو خوب کماؤں کھاؤں، اپنی زندگی میں عیش عشرت کروں، کل میری جب موت ہو جائے تو میرا سارا پکڑ کے کسی ٹرسٹ کو دے دو۔ اجازت نہیں ہے۔ جب ہم مرتے ہیں نا تو ہمارا مال ہمارا رہتا ہی نہیں ہے، وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر شوق فرماتے ہیں ہم کہ کچھ دینا ہے تو میکسیمم 1/3 دے سکتے ہیں، اور اس کی شرط بھی یہ کہ وہ ان کو نہ دیں جن کو پہلے ہی مل رہا ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، باپ کو اور بیوی کو۔ اسلام نے جو لوگوں کے حصے فکسڈ کر دیے نا، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں: اولاد، ماں باپ اور شوہر بیوی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں شوہر اور بیوی کی بات کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں ذہن میں اٹھنے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، اور سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے بوڑھے ماں باپ کو دینے کی؟ چھٹا حصہ ان کو دے دو۔ بس اگر کسی کے پاس آپ حساب لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 6 کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس میں سے کوئی 1 کروڑ باپ کو دے دے، 1 کروڑ ماں کو دے دے۔ یہ بوڑھے کیا کریں گے؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا، اب ان کی تو ضرورتیں نہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ان سے تو باقی بھائی بہنوں نے چھین کے لے جانا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم تو نہیں جانتے کہ تمہیں نفع دینے کے حساب سے ان میں سے کون بہتر ہے۔ تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ 1 کروڑ بھی جو بوڑھے باپ کو جانا ہے یہ میرے جوان بیٹے کو ہی مل جائے، کیونکہ اس کی ضروریات ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ کاروبار سنبھالے گا، اور عموماً بیٹے ہی باپ کے کاروبار کو آگے ایز اٹ از چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب بوڑھے باپ نے تو لے کے بابا جی نے پتہ نہیں کس کس کو دے دینا ہے۔ عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ بوڑھا باپ تمہارے حق میں کیسے فائدہ مند ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کی تو خواہشات پوری ہو چکی ہیں، اب اس کو مال خرچ کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں، تو وہ بوڑھا، دوسری بات ہے کہ اس کو جوان اولاد کی موت کا صدمہ پہنچا ہے۔ باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے یہ باپ کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ تو امید کرو کہ جو بوڑھے باپ کو چھٹا حصہ ملا ہے نا، وہ صدقہ جاریہ میں ہی لگائے گا، وہ اسی غم میں رکھے گا کہ میرا بیٹا مر گیا، چلو یہ میں ایک جگہ وقف کر دوں، اس سے ایک جگہ لے لوں، اس کو ڈیووٹ کر دوں۔ تو آج تو تمہیں دنیا کے اعتبار سے جوان بچوں کو دینا اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بوڑھے باپ یا ماں کو دینا زیادہ بہتر، کیونکہ ہر فائدہ وہ نہیں ہے جو سامنے دکھے۔ اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ تو زندگی کے بعد کی باتیں ہیں نا، زندگی میں بھی بعض لوگ بوڑھے ماں باپ کو دیتے ہوئے ہاتھ کھینچتے ہیں، اور جوان اولاد کے لیے گل چھڑے اڑانے کے لیے خوب دے دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جس طرح مرنے کے بعد ماں باپ کو دینے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے تو زندگی میں کیا اہمیت ہوگی۔ ایک حدیث اگر یاد ہو جائے نا تو بہت ساری خواتین کو تو اس سے نصیحت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہی حکم بیٹے کے لیے، یہی بیٹی کے لیے، یعنی باپ بیٹے کے مال کا اگر پورا بھی زندگی میں حق رکھتا ہے یا اس سے استعمال کرتا ہے، یا بیٹا اپنا پورا مال بھی ماں باپ پہ لگا دیتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بعض تو چلیں اور باتیں چھوڑیں، بوجھل باتیں ہیں، ایک بڑی رقیق سی بات ہے اس آیت کے اوپر، اور وہ کیا کہ بعض بیویوں کا بڑا دل گھٹتا ہے جب ان کے شوہر اپنی ماں اور اپنے باپوں کو دیتے ہیں۔
بعض بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، چیک بک پہ نظر رکھی، اکاؤنٹ پہ نظر رکھی، کتنا بھیجتے ہیں، کتنا دیتے ہیں. اور ساس بہو کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہم لوگوں نے بنا دیا کہ اس کی وجہ سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے بیویوں کو جب شوہر ماؤں کو دیتے ہیں. تو ایسی ساری عورتیں جن کا دل اس موقع پہ تنگ ہوتا ہے، خود تو وہ ہزاروں کے زیور بنائیں تو کوئی بات نہیں، کپڑے بنائیں کوئی بات نہیں، گھر میں فرنیچر آئے تو کوئی بات نہیں، اور اگر بوڑھی ماں کو کچھ کیش دے دیا کہ چلو یہ بھی اپنی خواہشات پوری کریں تو اس پہ وہ بوجھ ہو، تو ان کے لیے یہاں ایک بہت ہی بڑی بات ہے. اور وہ کیا کہ شوہر کو اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے شوہر کو سلامت رکھے. لیکن اگر اس مرد کا انتقال ہو جس کی بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے، ماں کو کتنا دل مل رہا ہے؟ 1/6. یعنی اس پینسل کے 6 حصے کریں گے تو اتنے بڑے بڑے حصے تقریباً بنیں گے نا، یہ ماں کا حصہ ہے. اور بیوی کو کتنا ملنا ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ 1/8 ہوتا ہے، وہ اس سے چھوٹا ملے گا. ایک مرد کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی بیوی کو، اس کی لاڈلی، چہیتی، مسز اور بیگم اور جو نام بھی آپ اس کو دے دیں، اس کو اس بوڑھی سسکتی ہوئی ماں سے کم ملتا ہے، 8واں حصہ ہے. بچے نہ ہوں گے تو 1/4 ملے گا. تو کیا پتہ چلا کہ جب مرنے کے بعد ان کو ہم سے زیادہ مل جانا ہے تو اپنی زندگی میں دل تنگ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی اپنے شوہروں کو اس بات پہ مت روکیں کہ اپنی جنت کی کھڑکیاں بند کر دیں. اگر وہ بوڑھوں کو خوش کریں گے، دیں گے، تو وہ دعائیں آپ کو ہی دیں گے. دیکھیے ساس آپ اپنے بیٹے کو دعا دے گی تو کیا وہ آپ کے شوہر کو دعا نہ ملی؟ اور جو بیٹا اپنے ماں باپ کو دے گا تو دعا لے گا نا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دل کے تنگ ہونے کے باوجود آپ کے شوہر اپنی ماں باپ کو جو دیتے ہیں، ان کی جو دعائیں ملتی ہیں وہ شوہر سے زیادہ آپ کو ہی ملتی ہیں. اگر ماں کہتی ہے بیٹا اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تو کیا اس نے بہو کو نہیں دعا دے دی کہ تیرا سہاگ سلامت رہے؟ لہٰذا ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل نہ تنگ کیا کرو. یہاں میں نے یہ بات اس لیے پہلے کر دی کہ آباؤکم و ابناؤکم کا ذکر تھا کہ بوڑھوں کو دینا بڑا ہی مشکل لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اب ان کو دنیا سے بس جانا چاہیے، ہمیں یہی دے دیں، اماں کیا کرو گی، یہ مجھے ہی دے دو، یہ چوڑی مجھے دے دو، یہ کپڑا مجھے دے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کا قانون نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اس کو خوب پتہ ہے اور خوب حکمت ہے اس کی کہ کس کو کون کتنا دے رہا ہے. یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ دشمن نہیں ہے اولادوں کا، یا ماں باپ کو کوئی فیور نہیں دے رہا، بلکہ اللہ کا حکم ہے. اب یہاں تک اولاد اور ماں باپ کے حصے پورے ہوئے. جتنی بھی بات سمجھ آ گئی اس کو غنیمت جانے. اگلی آیت میں اب شوہر اور بیوی کے حصے ہیں، زوجین بولتے ہیں ان کو. تلاوت سنیں گے ان آیات کی.